السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ اپنے دوستوں کو ان کی چاہت کے موافق کھلاتا ہے۔ بعض صالحین سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھنے کی کثرت سے داخل ہوا۔ وہاں ایک عابد اور ایک تاجر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ عابد دعا مانگ رہا تھا کہ اے مالک، آج میں فلاں فلاں قسم کا کھانا، فلاں فلاں قسم کا حلوہ چاہتا ہوں۔ اس تاجر نے کہا اگر یہ شخص مجھ سے مانگتا تو میں ضرور کھلاتا، لیکن وہ ہیلا گیری کر رہا ہے، میرے سامنے اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ میں کھلاؤں۔ قسم ہے اللہ کی، میں ہرگز اسے کچھ نہ کھلاؤں گا۔ وہ عابد دعا سے فارغ ہو کر مسجد میں ایک گوشہ میں سو گئے۔ ناگہاں مسجد میں ایک شخص آیا، اس کے ہاتھ میں ایک خوان سرپوش ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے مسجد کے چاروں طرف دیکھا تو ان عابد کو ایک گوشے میں سویا ہوا پایا۔ ان کے پاس آ کر انہیں جگایا اور خوان ان کے آگے رکھ کر ہٹ گیا۔ اس تاجر نے جو دیکھا تو اس میں اتنے ہی اقسام کے کھانے تھے جتنے اس نے طلب کیے تھے۔ انہوں نے بقدر اشتہا کھایا اور بقیہ پھیر دیا۔ تاجر نے اس لانے والے سے دریافت کیا کہ تجھے خدا کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، تو اس شخص کو پہلے سے جانتا تھا؟ اس نے کہا واللہ میں نہیں جانتا تھا، میں ایک مزدور آدمی ہوں۔ 1 سال سے میری لڑکی اور بیوی ان کھانوں کا شوق رکھتے تھے، مگر اتفاق نہیں ہوتا تھا۔ آج میں نے ایک شخص کا بوجھ اٹھایا تو اس نے 1 مثقال سونا مجھے دے دیا۔ میں نے گوشت وغیرہ خریدا اور میری بیوی پکانے لگی۔ اتنے میں میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تمہارے یہاں ایک ولی اللہ آئے ہوئے ہیں، وہ مسجد میں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو نے جو کھانے اپنے اہل کے واسطے پکائے ہیں ان کا انہیں بھی شوق ہے، یہ کھانے ان کے پاس لے جاؤ، وہ اپنی حاجت کے موافق کھا لیں گے، اور یہ بقایا میں اللہ تمہیں برکت دے گا، اور میں تیرے لیے جنت کا کفالت کرتا ہوں۔ میں نے بیدار ہو کر اس کی تعمیل کی۔ تاجر نے کہا میں نے اس شخص کو یہ کھانا اللہ سے مانگتے سنا تھا۔ پھر پوچھا تو نے اس پر کیا صرف کیا ہے؟ اس نے کہا 1 مثقال سونا۔ تاجر نے کہا مجھ سے 10 مثقال لے کر اپنے ثواب مجھ میں 1 قرات کا حصہ دار بنا لے۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تاجر نے کہا 20 مثقال لے لے۔ اس نے کہا نہیں۔ تاجر نے کہا 50 مثقال لے کر اپنے ساتھ شریک بنا لے۔ اس نے کہا نہیں۔ پھر کیا 100 مثقال لے کر شریک بنا لے۔ اس نے کہا قسم ہے اللہ کی، میں ہرگز ایسی چیز کو جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت کی ہے نہ فروخت کروں گا، اگرچہ تو ساری دنیا اس کے قیمت میں دے دے۔ اگر تجھے اجرت لینا تھا تو مجھ سے پہلے تو نے اس عابد کی خواہش پوری کی ہوتی، مگر اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ محفوظ کرتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ تاجر اپنی غفلت سے بہت نادم ہوا، لیکن اس ندامت نے کچھ نفع نہ دیا اور پریشان ہو کر مسجد سے نکلا، جیسے اپنی گمشدہ چیز کی وجہ سے کوئی پریشان ہوا کرتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنے بہت سارے خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔